بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالی اسباب فعال اقام یقیم اقامتا فهو مقیم واقیم یقام اقامتا فهو مقام جی الامر منه اقم والنهی عنه لا تقم الظرف منه مقام اعلالات فی باب بعینه اعلالات استقام یستقیم است. چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوف ثلاثی مزید فی کے باب چل رہے ہیں تو اجوف واوی باب افعال سے اس کی مثال پیش ہو رہی ہے. قام کو باب افعال پر لے گئے تو بن گیا اقواما یقویمو اقوامتن مقویمن تے مقوامن. اقواما اقویما یقویمو یقوام تو پھر اس پر قانون جاری ہوئے جی. اس میں جو قانون جاری ہوتے ہیں وہ ہیں استقامہ یستقیم والے. کون سے؟ اقواما واو متحرک مفتوح ما قبل ساکن فتح نقل کر کے الف سے بدلایا. اوق ویما میں واو مکسور کسرہ نقل کر کے کاف کو دیا. واو ساکن ما قبل مکسور یا سے بدل گئی تو اوق ویما سے اقیما. یوق ویمو میں واو کا کسرہ نقل کر کے کاف کو دیا. واو ساکن یا سے بدل گئی یقیمو. یوق واموں میں واو مفتوح ہے فتح نقل کر کے کاف کو دیا. واو کو الف سے بدلایا تو یقام. اقوامن میں قانون جاری کیا پھر التقاء ساکنین ہوا الف حذف ہو گیا اس کے عوض میں آخر میں تا ہے تو اقامتن. اسم فاعل مقومن میں نقل حرکت کرنے کے بعد واو یا بن گئی تو مقیمن. اسم مفعول مقومن میں نقل حرکت کیا واو کو الف سے بدلایا تو مقامن. ظرف بھی اسی طرح ہے. باقی جہاں جوازم آئیں گے 5 صیغوں میں التقاء ساکنین کے سبب سے اس کا عین کلمہ ساکت ہو جائے گا جی. جب نون سکیلا وغیرہ آئیں گے تو وہ واپس آ جائے گا جی. یہ ہیں اس کے قوانین اس باب کے جی. چلو جی منع کر لو پھر سناؤ گردان. اجوف واوی. اچھا جی تو باقی اس دوسری کتاب میں تو کیا نام ہے دستور المبتدی میں بہت سارے اور باب بھی تھے لیکن وہ تھے کہ جن پر قوانین جاری نہیں ہوتے. کہا تھا کہ یہ صحیح کی طرح ہیں تو موشی بھی کہہ رہا ہے کہ باقی جو باب تھے نا صحیح کی طرح وہ چھوڑ دیے ہیں یہاں ذکر نہیں کیے. یہاں وہ ذکر کیے ہیں جن پر قوانین جاری ہوتے ہیں کیونکہ باب تفعیل تفعول باب مفعلہ خاص کر کے جو پڑھے آپ نے اور بھی غالباً مثال تھی کہ ان میں قانون جاری نہیں ہوتے. اجوف ہوں تو اجوف واوی باب فعال سے اقام یقیم اقامتا فہو مقیم و اقیم یقام اقامتا فہو مقام. امر اس سے اقم نہی اس سے لا تقم ظرف اس سے مقام. چلو جی اس باب کے صیغوں کے اعلالات بعینہ استقام یستقیم کے اعلالات ہیں. ایک منٹ. اقام یقیم کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا. کیا کرنا؟ قائم کرنا. اس کا جو ظرف ہے مقامن اس کا معنی ہے قائم کرنے کا وقت یا قائم کرنے کی جگہ. گل سمجھیجیے کیا معنی ہے اس کا؟
کا وقت یا قائم کرنے کی جگہ ایک تم گل سمجھان لگا وا تو مقیم کا معنی قائم کرنے والا تے مقام اسم مفعول ہو تو کیا معنی قائم کیا ہوا ایک اس کا مجرد ہے قام یقیم قائم ہونا قائم اسم فاعل قائم ہونے والا اس کا ظرف آتا ہے مفعل کے وزن پر مقام میم پر زبر قائم ہونے کی جگہ قائم ہونے کا وقت تو اگر مقام ہو تو کیا معنی قائم کرنے کا وقت قائم کرنے کی جگہ تو بندے کو جو بلند ملتا ہے نا وہ مقام نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے مقام ہوتا ہے سمجھے جی اگر مقام اس کو کہیں تو پھر کیا ہوگا قائم کرنے کی جگہ یا قائم کرنے کا وقت یہ تو مقام نہیں ہے نا سمجھے نا جی تو مقام قائم ہونے کی جگہ تو فلاں بزرگوں کا بہت اونچا مقام ہے جی گل سمجھیے جی اب دھیان رکھے جی جو مصدر جو معنی ہے مصدر دا وہی معنی ظرف دا جا کے کرنا ہے جی مضرب ان کا کیا معنی ہے مارنے کی جگہ تے مارنے کا وقت تو منصر ان کا مدد کرنے کی جگہ مدد کرنے کا وقت ہاں بھائی چلو جی سے اقام یقیم و اقامتا فہو مقیم و اقیم یقام و اقامتا فہو مقام ہے جی امر اس سے اقیم اور نہی اس سے لا مقیم اور ظرف اس سے مقام اس باب کے صیغوں کے اعلالات بعین ہی استقام یستقیموں کے اعلالات ہیں چلو جی سناؤ باب سر صغیر ثلاثی مزید فی اجور بابی اسباب افعال اقام یقیم و اقامتا فہو مقیم و اقیم یقام و اقامتا فہو مقام لم یقیم لم یقام لا یقیم لا یقام لا یقیم لا یقام الامر منه اقیم لتقام لیقیم لیقام لیقیم نہیں علامت مضارع مضمومی لیقیم لیقام لا یقیم لا تقام لا یقیم لا یقام ذات منه مقام مقامات مقامات سر کبیر فعل ماضی مطلق مثبت معلومہ مجهول ثلاثی مزید فی اجوف واقع اسباب افعال شو اقامت قائم ہونا اقام قائم کرنا جی قائم کرنا اقامت اقامت اقامنا وچ کی ہویا ہے التقاء ساکنین ہوا تو حذف ہو گیا یعنی عین کلمہ حذف ہو گیا جی اقمتا اقمتم اقمتم اقمتی اقمتم اقمتنا اقمتو اقمنا جی اقیما اقیما اقیمو اقیمت اقیمتا اقیمنا اقیمتا یہاں پھر التقاء ساکنین سے عین کلمہ حذف ہو گیا جی اقیما 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 اقیمو اقیمت اقیمتا اقیمنا اقیمتا اقیمتما اقیمتی اقیمتما اقیمتنا اقیمتو اقیمنا سر کبیر فعل مضارع مثبت معلوم و مجهول ثلاثی مزید فی اجوف راویت باب افعال شو اقامت قائم کرنا یقیم یقیمان یقیم ٹھیک ہے یقیم یقیمان یقیمون تقیم تقیمان یقیمنا یقیم تقیمان تقیمون تقیمین تقیمان تقیمنا یقیم یقیم تو یقیمنا میں چونکہ التقاء ساکنین ہوتا ہے اس لیے عین کلمہ حذف ہو جاتا ہے یقیمنا تقیمنا جی یقام یقامان یقامون تقام تقامان یقمنا تقام تقامان تقامون تقامین تقامان تقامنا وقام تقام صرف کبیر اسم فاعل و مفعول مذکر و مؤنث ثلاثی مزید فی اجوف راویت باب افعال شو اقامت قائم کرنا مقیم مقیمان مقیمون مقیمت مقیمتان مقیمات مقام مقامان مقامون مقامت مقامتان مقامات چل بھی سنا کے تم کو نہیں معلوم مجهول ثلاثی مزید فی اجوف اسباب افعال جو قائم کرنا ہیں چوں اقامت ہو لم یقیم لم یقیم لم یقیم لم تقیم لم تقیم لم یقیم لم تقیم 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 لم یقام لم یقام لم یقام لم تقام لم تقام لم یقام لم تقام 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 سر کبیر ہے مضارع معلوم مجهول
ثلاثی مزید فی اجوابی اسباب افعال جو اقامت و قائم کرنا لا یقیم لا یقیمان لا یقیمون لا تقیم لا تقیمان لا یقیم لا تقیم لا تقیمان لا تقیمون لا تقیمون لا تقیمان لا تقیم لا یقیم لا نقیم لا یقام لا یقامان لا یقامون لا تقام لا تقامان لا یقام لا تقام لا تقامان لا تقام لا تقام لا تقامان لا یقام لا یقام لا یقام ساتھ بھی غیر مضارع نفی معلوم مجهول وقت بعد النص ثلاثی مزید فی اجوابی اسباب افعال جو اقامت و قائم کرنا یقیم بن گیا جزم دینا لن ناسبہ ایتھے کوئی شے حذف نہیں ہوئی وہ لم جازمے نال حذف ہوندی لام امر لن لا نہ ہے لن یقیم یار لن یقیم لن یقیم لن یقیم لن تقیم لن تقیم لن یقیم لن تقیم 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 لا يقام لا يقام لا يقام لا تقام لا تقام لا يقام لا تقام 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 سر کبیر سناؤ جی امر ناج جی فعل امر معلوم و مجبور ثلاثی مزید فی الفاویت تاب فالش و اقامت قائم کرنا لیقیم لیقیما لیقیمو لتقیم لتقیما لیقیمنا اقیم اقیما اقیمو اقیمی اقیمی اقیما اقیمنا لیقیم لنقیم لیقم لیقاما لیقامو سکیلا بھی سنا دو لیقیمن لیقیمانی لیقیمن لتقیمن لتقیمان لیقیمنانی اقیمنا اقیمن اقیمان پہلے سے نا اقیم تو سکیلا کہ لہو کی وجہ سے جو محذوف واپس آ گیا کیونکہ التقاء ساکنین ختم ہو گیا اقیمنا مانی اقیمنا اقیمنا اقیمان اقیمنانی لیقیمنا لنقیمنا جی لیقام لیقام خفیفہ لیقیمن لیقیمن لیقیما لیقیمن لیقیمن لتقیمن اقیمن من اقیمن اقیمن لیقیمن لیقیمن لنقیمن چلو جی ہن مجھول لیقم لیقاما لیقامو لتقم لتقاما لیقمنا لتقم لتقاما لتقامو لتقامی لتقاما لتقمنا لیقم لنقم جی لیقیمن لیقیما لیقام لیقامن لیقامان لیقامن لیقامان لیقامن لتقامن لتقامان لیقمنانی لتقامن لتقامان لتقامن لتقامن لتقامان لتقمنانی لیقامن لنقامن لیقامن لیقامن لتقامن 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 لیقامن لنقامن جی سر کبیر فعل نہ معلوم و مجہول ثلاثی مزید فی باب فالش و اقامت قائم کرنا لا یقیم لا یقیما لا یقیم لا تقیم لا تقیما لا یقیمنا لا تقیم لا تقیما لا تقیم لا تقیمی لا تقیما لا تقیمنا لا یقیم لا نقیم لا یقیمن لا یقیمان لا یقیمن لا تقیمن لا تقیمان لا یقیمنان لا تقیمن لا تقیمان لا تقیمن لا تقیمن لا تقیمان لا تقیمنان لا یقیمن لا تقیمن لا یقیمن لا یقیمن لا تقیمن لا تقیمن لا تقیمن لا تقیمن لا یقیمن لا نقیمن لا یقامن لا یقم لا یقام لا یقام لا تقام لا تقام لا تقام لا یقمنا لا تقام لا تقام لا تقام لا تقامی لا تقام لا تقمنا لا اقم لا نقم لا یقامن لا یقامان لا یقامن لا تقامن لا تقامان لا یقمنان لا تقامن لا تقام لا تقامن لا تقامان لا تقامن لا تقامن لا تقامان لا تقمنان لا اقامن لا تقامن لا یقامن لا یقامن لا تقامن لا تقامن لا تقامن لا تقامن لا اقامن لا مقامن چلے جاگے جی قسم چہارم درست ناقص و لطیف چلے چوتھی قسم ناقص اور لفیف کی گردان کے بیان میں ناقص اور لفیف کی گردان کے بیان میں فصل لکھے چوتھی قسم ناقص اور لفیف کے گردان کے بیان میں جی چوتھی قسم ناقص اور لفیف کی گردانوں کے بیان میں آگے بھائی ناقص واوی اسباب نصر ینصر الدعاء والدعوت فاستن خاصتن اگو پڑھ چنے ایک بری تصویر دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع ودعي يدعى دعاء ودعوة فهو مدعو
الأمر منه ادعو والنهي عنه لا تدعو الظرف منه مدعا والآلة منه مدعا مدعات مدعاء وتسميتهما مدعيان ومدعيان والجمع منهما مداع ومداعي أفعل التفصيل منه أدعى والمؤنث منه دعي وتسميتهما أدعيان ودعيان والجمع منهما أداع وأدعون ودعيا ودعيات. چلو اندہ معنی کرتے پھر اگو قانون پڑھتے پھر سنایا جی باب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناقص واوی ناقص واوی او تھلے لکھا جی ناقص واوی 5 بابوں سے آتا ہے. ناسارا دعا یدو سامعہ رودے و یار دیو تو پھر وہ باؤ یا بنتی ہے. اچھا جی فاتحہ سے نعابا یا نعابو کاروما سے صافو با یسفو وہ پھر قانون لا کے جو بنے گا. زارابا سے اور زارابا سے شاذ طور پر آتا ہے جیسے بغا یا بغی تو یہ ہیں سارے ناقص بابی بنائے ہوئے ہیں جی. جی اگے جی اگے تے باقی اجوف یائی اور ناقص واوی یہ فاتحہ سے نہیں آتے. ناقص واوی ناقص واوی سارا یان سوروں سے ناصر یسوع سے جیسے الدعاء و الدعوت جیسے دعا و دعوت خاصتاً چاہنا چاہتا بلانا. بلانا بہت سارے معنی پڑھے تھے پچھلی کتاب میں 5-6 معنی ہیں. اس باب کے باب ایک ہی ہے. بہت سارے معنی ہیں اس کے مصدروں کے اعتبار سے. جس مصدر سے مشتق اعتبار کریں گے وہ معنی بن جائے گا پورے باب کا. مصدروں کے جب مختلف معنی والی ہوں تو پھر اس باب کے اتنے ہی معنی بن جاتے ہیں. دعا یدعو دعاء و دعوتا فهو داع و دعی یدعا دعاء و دعوتا فهو مدعو. دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع ودعي يدعى دعاء ودعوة فهو مدعو. صحابی اجمعین امر سے امر سے ادعو اور نہی سے اور نہی سے لا تدعو لا تدعو ظرف سے ظرف سے مدعن مدعا اور اعلیٰ سے اور اعلیٰ سے بدعن بدعا بدعات بدعات بدعاء بدعا اور تثنیہ ان دونوں کا اور تسمیہ ان دونوں کا یعنی ظرف کا اور آلے کا مدعیان مدعیان اور مدعیان اور بدعیان جمع ان دونوں سے اور جمع دونوں سے مدائن مدائن والا کبرا کی اور مداعیو اور مدائن افعل تفضیل سے افعل تفضیل سے ادعا ادعا اور مؤنث اس سے دعیا اور مؤنث سے دعا اور تثنیہ ان دونوں کا اور تسمیہ ان دونوں کا یعنی مذکر مؤنث کا ادعیان ادعیان یہ ادعا سے اور دو یا یان اور دعیان دو یا سے اور جمع ان دونوں سے اور جمع ان دونوں سے اداعن ادائن اور اد اور اد اونا اونا اور دعن اور دعن اور دو یایات اور دعیات چلو جی ناقص واوی باب نصر عنصر سے جیسے الدعاء والدعوت چاہنا. دعا یدعو دعاء ودعوة فهو داع ودعي يدعى دعاء ودعوة فهو مدعو. امر سے ادعو نہی سے لا تدعو ظرف سے مدع اور اللہ سے بدعات بدعاء اور تثنیہ ان دونوں کا مدعیان و بدعیان اور جمع ان دونوں کا
مداعن و مداعی اور افعل و تفضیل اس سے، ادعا اور مورث اس سے، دعیا اور تسنیہ ان دونوں کا، ادعیان و دعیان اور جمع ان دونوں سے، اداعن اور ادعون، دعیان اور دعیات. ناقص واوی باب نصر ینصر سے، جیسے الدعاء والدعوت چاہنا، جی. دعا یدعو دعاء ودعوتا فہو داع، ودعی یدعا دعاء ودعوتا فہو مدعو. امر اس سے ادعو، نہی اس سے لا تدعو، ظرف اس سے مدعن، اعلیٰ اس سے مدعن، مدعات مدعاؤن، تثنیہ ان دونوں سے مدعیان مدعیان اور جمع ان دونوں سے مداعن اور مداعیو. افعل تفضیل اس سے، ادعا اور مؤنث اس سے، دعیا اور تثنیہ ان دونوں سے، ادعیان اور دعیان جمع ان دونوں سے، اداعن و ادعونا اور دعن دعن اور دعیات. چلو جگہ اب قوانین. در مدعن تک و بدعن اعلیٰ، واو کے باقاعدہ مفتح الف شدہ بود با سبب اجتماع ساکنین با تنوین و یفتاد و اگر دری حق. بس ظرف کا صیغہ ہے مدعون، وہ واو سائد ہوگی یا بن گئی، واو کو واو ہی رہنے دیں. مدعون تے مدعون، مدعون مدعون. قاعدہ نمبر 7 کیا ہے؟ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، الف سے بدل گئی. مدعون سے مدعان، مدعون سے مدعان، التقاء ساکنین ہو گیا. واو جو الف بنی تھی وہ گر گئی تو بن گیا مدعن تے مدعن. یہ پیچھے پڑھے نہیں، صرف پھیرا پائی ہونا نال نال. چلو جی. مدعن ظرف میں، مدعن اعلیٰ میں، اور مدعن اعلیٰ میں، واو جو کہ قاعدہ نمبر 7 کے ساتھ الف ہو گئی تھی، اور یہ قاعدہ نمبر 7 کے ساتھ الف ہو گئی تھی، اس واو نو کی ہویا؟ بس بب اجتماع ساکنین کے تنوین کے ساتھ، بس اجتماع ساکنین کے تنوین کے ساتھ وہ واو نو کی ہویا؟ گر گئی. چلو جی. مدعن ظرف میں اور مدعن اعلیٰ میں، واو جو کہ قاعدہ نمبر 7 کے ساتھ الف ہو گئی تھی بسبب اجتماع ساکنین کے تنوین کے ساتھ. کس نال ہویا اندا اجتماع ساک؟ ایک آپ ہوئی تو دوجی کون ہے؟ تنوین. وہ آ کے اور کی آکھیا ہے یار؟ اجتماع ساکنین تنوین کے ساتھ گر گئی. مدعن صرف میں اور مدعن اعلیٰ میں، واو جو کہ قاعدہ نمبر 7 کے ساتھ الف ہو گئی تھی بسبب اجتماع ساکنین کے تنوین کے ساتھ گر گئی. یہ واو گر گئی، یہ واو گر گئی. گر گئی. اگے وا اگر، با اگر تری ہر دو سیوا بسبب الف و لام یا اضافت تنوین نباشد، الف حذف نشود. چون شو المدعا والمدعا اگے ومدعاکم ومدعاکم. بس یہ وہی بات ہے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ ناقص کا لام کلمہ جب التقاء ساکنین یعنی دوسرا ساکن نون تنوین ہو کی وجہ سے گرے تو اگر اس ناقص پر الف لام آ جائے یا اس کی اضافت کر دے تو تنوین تو چلی جائے گی. تو جب تنوین چلی جائے گی تو اب لام کلمہ التقاء ساکنین نہ ہونے کی وجہ سے سلامت رہے گا، کوئی نہیں. لہذا اگر الف لام آ جائے مدعن پر تو یہ ہوگا المدعا، کیونکہ اب اصل میں ہے المدعابو. با پر ضمہ سکیل نہ، با متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلی، کیا بن گیا؟ المدعا. المدعابو میں کالا والا قانون جاری کیا تو کیا بن گیا؟ المدعا. اور مدعاکم میں کالا والا قانون جاری کیا تو مدعاکم. مدعاکم میں کالا والا قانون جاری کیا تو مدعاکم. تو ان دو سیغوں میں
اور ان جیسے اور جتنے بھی ناقص ہیں جب التقاء ساکنین نہ ہو تنوین کی وجہ سے تو پھر لام کلمہ باقی رہتا ہے. اور اگر ان ہر دو سیغوں میں بس باب الف لام کے یا اضافت کے تنوین نہ ہو تو پھر ان ہر دو سیغوں میں کیا ہوگا؟ الف حذف نہ ہوگا. جیسے المدعا اور المدعا اور مدعاکم اور مدعاکم. چلو جی. اور اگر ان ہر دو سیغوں میں بسبب الف لام یا اضافت کے تنوین نہ ہو تو الف حذف نہ ہوگا. جیسے المدعا اور المدعا اور مدعاکم اور مدعاکم. اے دو سیغے آگے ظرف دات آلے دا. پہلا سیغہ اگے بھائی در مدعا ان باقاعدہ نوزدہم واو حمزہ شدہ بسا دعا مصدر بس. اعلیٰ کبرا ہے مدعابن. مدعابن قاعدہ نمبر 19 کیا ہے جی؟ عبارت پڑھ. بس واو یا برطرف ہوں الف زیدہ کے بعد ہوں تو حمزہ ہو جاتی ہیں. تو مدعاون میں شرطیں موجود ہیں لہذا قاعدہ نمبر 19 کے ساتھ مدعاون کی واو حمزہ بن گئی. اسی طرح مصدر ہے دعاون شرطیں موجود ہیں تو یہاں بھی واو حمزہ بن گئی کہ کوئی نہیں. اور مدعاون میں قاعدہ نمبر 19 کے ساتھ واو حمزہ ہو گئی. جیسے دعاء مصدر میں کی ہو گئی واو حمزہ ہو گئی چونکہ شرطیں موجود ہیں جی. اور بدعا ان میں قاعدہ نمبر 19 کے ساتھ واو حمزہ ہو گئی جیسے دعا ان مصدر میں. اور بدعا ان میں قاعدہ نمبر 19 کے ساتھ واو حمزہ ہو گئی جیسے دعا ان مصدر میں. ہوں اگے پڑھ. مداعن جمع ظرف در پڑھنا یار او میں اس در دا معنی نہیں کیتا. در مداعن جمع ظرف اگے مداعن جمع مذکر اسم تفصیل. اگے تعبیر قاعدہ اسم بستم نہیں ہے گا پسٹم. او بس تو 5 ہے نا تو پنجم بڑھانا. ہاں 25واں کوئی ساری گل پر کیا کریے. اچھا جی ظرف کی جمع مدعن کی مداعبو مداعبو. اسم تفضیل کی جمع اداعبو جمع مذکر. قاعدہ نمبر 25 کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سنا. یا در وزن فاعل و مفاعل و اشباع اگر معرف باللام یا مضاف باشد در حالت رفع و جر ساکن شوال. اگے اگر کی بات کی ہوئے معرف باللام ہوئے اگر نہ ہوئے تھے پڑھنا کی لکھے یہ اصل تھی پڑھنی نے میرا سونا. اصل تو گل ہے کیا بلا کہ باؤ یا کتنے ہوں باؤ یا کس وزن میں ہوں مفاعلوں میں یا افاعلوں میں یا اس کے اشباہ میں یا اسم فاعل وغیرہ میں. اور اگر معرف باللام نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ بولنا واؤ یا کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ پڑھنا
نہیں تو اگر جتنی عشق اتنے لگتی پی ہے شبد و تنوین با عین نہ ملحق پچھ پڑھنا اگر معرف باللام نہ باشد کی عبارت ہے اگر در بے لام و ہاں در بے لام و اضافت کی کرنا ہے محذوف شبد محذوف شبد تو تنویر ما قبل کے ساتھ لاحق ہو جائے گی لہذا مداعبوں میں چونکہ معرف باللام نہیں ہے تو واو پر ضمہ ثقیل گرایا واو حذف ہو گئی اور جو تنوین تھی اس دن تم دسیا مسئلہ بھی اس میں اختلاف ہے کہ کلمہ غیر منصرف پہلے ہوتا ہے یا صرف کے قوانین پہلے جاری ہوتے ہیں بہر صورت تنوین مقدرہ کو ظاہر کیا جو پیچھے پڑا تھا قانونچے میں تو پھر بن گیا مداعن تے اداعبوں میں بھی واو کو حذف کیا تنوین عین کلمے کے ساتھ لاحق ہو گئی تو بن گیا ادائن چل سمجھی جی چلو جی اور مدائن جمع ظرف میں اور مدائن جمع ظرف میں اور ادائن جمع مذکر اسم تفضیل میں اور مدائن جمع مذکر اسم تفضیل میں قاعدہ نمبر 25 کے ساتھ عمل ہوا قاعدہ نمبر 25 کے ساتھ عمل ہوا من کر بے مداعن جمع ظرف میں اور اداعن جمع مذکر اسم تفضیل میں قاعدہ نمبر 25 کے ساتھ عمل ہوا اور مدائن جمع ظرف میں اور ادائن جمع مذکر اسم تفضیل میں قاعدہ نمبر 25 پر عمل ہوا سمجھی گل جی چلو جی اگے باقی وہ قانون ہے کہ واو شاید ہو جائے تو اس کو یا سے بدلانا وہ واو کو یا بنا کر قوانین جاری کریں تب بھی ٹھیک ہے واو پر جاری کریں تب بھی ٹھیک ہے جی در مدعیان و بدعیان تسنیہ ظرف و اعلی و ادعیان تسنیہ اسم تفضیل و مداعیو جمع اعلی واو باقاعدہ بستم نال میم لاؤنی تے او بن جانا ہے ویواں بست وی تے بستم 20واں اگے و در دعیا اب بڑے نے پورا کرنا باقاعدہ بستم اگے بدر باقاعدہ بستم و در دعیا دو یا یار دعیا باقاعدہ بستو بستو ششم یا شدہ ایتھے سا لینے نے بھی کی بنیا تسنیہ ظرف کا مدعن کا مدعیان آلے کا تسنیہ مدعیان اچھا جی اسم تفضیل کا تسنیہ ادعیان یہ تین ہو گئے صرف ان میں یہ ہے کہ واو شاید ہے اس کو کیا کیا ہے یا بنایا ہے اور آلے کی جمع آلے کبرے کی مداعیبو تو واو یا بن گئی او واو شاید ہو گئی ہے نا تو پھر ادغام کیا تو کیا بن گیا ایو یہ جو 4 صیغے ہیں ان میں عین کلمہ صرف واو یا بنا ہے وہ یہاں بیان نہیں ہوا یہ ان میں عین کلمہ سلامت ہے ان میں عین کلمہ سلامت ہے یعنی صرف واو یا بنی ہے یہ قاعدہ نمبر 20 کے ساتھ کیا تھا قاعدہ نمبر 20 جی واوے کے رابع باشد یا صاعر و بعد ضمہ و واو ساکن نہ باشد یا شبد ما قبل مضموم اور ما قبل ساکن نہ ہو مکسور ہو مفتوح ہو تو کیا ہو جاتی ہے واو یا تو ان سب صورتوں میں واو یا بن گئی جی اور 2 یا اصل میں 2 وا تھا اس میں قاعدہ نمبر 26 کی وجہ سے یہ واو یا بنی وہ 26 نمبر قاعدہ کیا ہے واو لام فعلا بزم در اسم جامد یا شبد اور واو اسم تفضیل حکم اسم جامد تو چونکہ یہ اسم تفضیل ہے فولا کے وزن پر ہے اس میں لام کلمے میں واو ہے تو لہذا یہ واو کیا بن گئی یا بن گئی تو چونکہ ان سب میں واو یا بنی ہے اس لیے دونوں کو جمع کر دیا ہے جی کہ 4 میں 20 نمبر قاعدہ جاری ہوا ہے 5 میں اور 1 میں 26 نمبر قاعدہ جاری ہوا ہے فولا والا جی مانا کرو جی اور مدعیان اور مدعیان میں یہ کون ہے ظرف اور اعلیٰ کا تثنیہ
اور ادعیانے میں اسم تفضیل کا تثنیہ اور مدعیوں میں جمع اعلیٰ کی ان سب میں کیا ہوا؟ واو قاعدہ نمبر 20 کے ساتھ جواب اگوں آ رہا ہے یا ہو گئی اور دو یا میں قاعدہ نمبر 26 کے ساتھ یا ہو گئی. چلو جی تسمیہ میں اور ادعیان اسم تفضیل کے تسمیہ میں اور مداعی و اعلیٰ کی جمع میں واو قاعدہ نمبر 20 کے ساتھ یا ہو گئی اور دو یا میں واو قاعدہ نمبر 26 کے ساتھ یا ہو گئی. آگے جی باقاعدہ بستو دوم یا شدہ وحمدی ہر جا دری ہر دو سیدھا. چلو جی یہ دو یا کا تثنیہ دو یا یانے تو جمع مؤنث سالم دو یا یاتن، ان میں جو الف جو واو الف بنا تھا وہ واو یا سے بدل گیا، وہ الف یا سے بدل گیا قاعدہ نمبر 22 کے ساتھ. کیا ہے قاعدہ نمبر 22 جی؟ الف زائدہ قبل الف تثنیہ و جمع مؤنث سالم یا شبد ہے جو الف زائدہ تثنیہ اور جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے آ جائے وہ الف یا بن جاتا ہے. تو دو یا کا جو الف ہے دو یا کا الف وہ تو اسم تفضیل کا الف ہے نا، زور با کا وہ تو زیادہ ہے کہ دو یا میں تو صرف واو یا بنی ہے نا بس. تو الف جو زیادہ ہے اس الف کو یا سے بدلایا تو پھر دو یا سے دو یا نے بن گیا، دو یا سے دو یا تن بن گیا. چلو جی اور دو یا نے اور دو یا تن میں الف قاعدہ نمبر 22 کے ساتھ یا ہو گیا کون الف جی. اور اسی طرح ہر جگہ ان دو سیگوں میں دری ہر جا دری ہر دو سیگا، یعنی اسم تفضیل کے یہ جو دو سیگے ہیں تثنیہ کا اور جمع مؤنث سالم کا، چونکہ ثلاثی مجرد سے ہی اسم تفضیل آتا ہے باقیوں سے اس وزن پر نہیں آتا اور قانون ہے، تو ثلاثی مجرد میں خاص صحیح ہو مثال ہو اجوف ہو ناقص ہو لفیف ہو کوئی بھی ہو اسم تفضیل والا الف جو ہے یہ زیادہ ہے، تثنیہ جمع میں یہ یا سے بدل جاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ سب میں اس کا ایک ہی قانون ہے، زربا میں اے مطلب ہے جی جی وہ دا میں وہ دیان وہ دیاتن جی. اور دو یانے اور دو یاتن میں الف قاعدہ نمبر 22 کے ساتھ یا ہو جاتا ہے ہو گیا. اور اسی طرح ہر جگہ ہر دو سیگوں میں اور دو یانے اور ہر جگہ کا مطلب ہے بھی پاویں ثلاثی مجرد نہ صحیح ہوئے غیر صحیح ہوئے، اے مطلب ہے ہر جگہ اے الف جڑا ہے اے یا نال بدلدا ہے تثنیہ جمع وچ جی. اور دو یانے اور دو یاتن میں الف قاعدہ نمبر 22 کے ساتھ یا ہو گیا اور اسی طرح کیا مطلب اسی طرح بھی الف یا بنے گا کہاں ہر جگہ ان ہر دو سیگوں میں. اے آگے جے قوانین ہن جی گردان اگے اگے چلو نا اگے اگے جی اگے کہ گردان آ رہی ہو نال سنائی نال پڑھی ہونے جی. انج بعد فعل ماضی معروف دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا. اگلے قانون پڑھ لیے تو پھر ایک باری جی پڑھو. واو در دعا کے دراصل دعوا بود باقاعدہ ہفتم الف شد. بس پہلا سیغہ ہے دعا، اصل میں دعوا تھا قاعدہ نمبر 7 جس کو کالا والا قانون کہتے ہیں، واو الف بن گئی تو دعوا سے دعا بن گیا. چلو جی پچھو گر مانا کر کے آؤ نا
نال مانا کیتی چلیے اس بات فعل ماضی معروف اس بات فعل ماضی معروف دعوا دعو دعت دعات دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوت دعوتما دعوتن دعوت دعونا نا میں کوئی نہیں بس ختم ہو گیا واو دعا میں کہ اصل میں دعوا تھا قاعدہ نمبر 7 کے ساتھ الف ہو گئی چلو جی بعد فعل ماضی معروف دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا اگے جی دعا میں جو کہ اصل میں دعوا تھا قاعدہ نمبر 7 کے ساتھ الف ہو گئی چل بھی چل نکیا چلو جی اگے صرف پڑھ جی فائدہ فائدہ ہر الف کے بدل از واو باشد بصورت الف نوشتہ شبد لہذا در دعا الف میں نویسند و بدل از یا بصورت یا چوں رما بس ایک گل لکھی نے پیچھے بھی پڑھی جی الف واو سے بدلا ہوا ہو تو اس الف کو الف کی صورت میں لکھیں گے جیسے دعا اور اگر الف یا سے بدلا ہوا ہو تو اس کو یا کی شکل میں لکھیں گے جیسے رما وہ تو ساڑی پنجابی کھڑی زبر ہوئی نا لکھنے جتے یا ہے نا جی گل سمجھیے جی کیا کہ الف اگر واو سے بدلا ہوا ہو تو اس کو لکھیں گے جیسے دعا میں لکھا ہے جیسے دعا میں لکھا ہے اور وہ الف جو یا سے بدلا ہوا ہو اسے یا کی صورت میں لکھیں گے جیسے رما میں لکھا ہے فائدہ ہر الف جو کہ بدل واو سے ہو بدل واو سے ہو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اس صورت میں لکھا جاتا ہے لہذا لہذا دعا میں دعا میں الف لکھتے ہیں اور بدل یا سے اور بدل یا سے اور پچھلی عبارت نہ لا کے ہر الف جو کہ بدل یا سے یا کی صورت میں صورت میں یعنی نوشتہ شبد جیسے رما جیسے رما ہاں جی فائدہ ہر الف جو کہ بدل واو سے ہو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے لہذا دعا میں الف لکھتے ہیں اور بدل یا سے یا کی صورت میں جیسے رما در دعوا تثنیہ واو بسبب اتصال بالف تثنیہ سلامت ماندہ بس تثنیہ کا صیغہ ہے دعوا سوال ہے کہ یہاں واو الف سے کیوں نہیں بدلی تو اس کا جواب دیا ہے چونکہ اس واو کے بعد تثنیہ کا الف آ گیا ہے تو اگر واو یا متحرک ما قبل مفتوح کے بعد الف ہو تو وہ واو یا الف سے نہیں بدلتی اس لیے تثنیہ میں قانون جاری نہیں ہوا وہ جی پچھلی گل آخی دہرائی ہوں پی ہے جی دعوا میں دعوا تثنیہ میں واو بسبب متصل ہونے اس واو کے الف تثنیہ کے ساتھ سلامت رہ گئی چلو جی تثنیہ میں واو بسبب متصل ہونے اس واو کے الف کے ساتھ تثنیہ میں سلامت رہ گئی نا الف تثنیہ کے ساتھ الف تثنیہ کے ساتھ سلامت رہ گئی اصل تثنیہ تو الف ہے کہ جی دعوا تثنیہ میں واو بسبب متصل ہونے اس واو کے الف تثنیہ کے ساتھ سلامت رہ گئی ودر دعاو جمع الف با التقاء ساکنین افتاد بس تیسرا صیغہ ہے اصل میں ہے دعابو ناسارو دعابو واو متحرک ما قبل مفتوح قانون جاری کیا بن گیا دعاب
التقاء ساکنین ہو گئے، پہلا ساکن مدہ اس کو حذف کیا تو دعو بچ گیا. اور دعو جمع میں الف التقاء ساکنین کے سبب تشریف لے گیا. چلو جی. اور دعو جمع میں الف التقاء ساکنین کے سبب گر گیا. چل کیا دعو جمع میں الف التقاء ساکنین کے سبب گر گیا. اگے جی. اور ودر دعت دعتا بسبب اتصال تائے تانیث. بس اچھا جی. چوتھا صیغہ ہے دعوت. تو دعوت میں جب قانون جاری کیا تو بن گیا دعات. یہاں بھی التقاء ساکنین آ گیا، الف اور تا کے درمیان الف حذف ہو گیا تو دعت. تثنیہ بنا اسی تا کے بعد الف تثنیہ کا لایا تو الف کا ما قبل مجبورن مفتوح کیا تو بن گیا دعاتا. یہاں وہ سوال کر سکتے ہو کہ یہاں تو التقاء ساکنین ختم ہو گیا تو الف کیوں حذف ہے، واپس آنا چاہیے. تو اس کا جواب کہ یہ حرکت عارضی ہے. حرکت اگر اس کا لحاظ کریں تو واپس لانا حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے. تو یہ لحاظ کریں کہ یہ عارضی ہے، لہذا وہ تا ساکن نہیں ہے، اس لیے الف واپس نہیں آئے گا. کل سمجھی جی. اور بھئی یہاں بھی الف کیوں حذف ہوا دونوں میں؟ اور دعت اور دعتا میں اسباب متصل ہونے الف کے تائے تانیث کے ساتھ مانا کر لو یا بس بب متصل ہونے تائے تانیث کے جڑا مانا کرو ٹھیک ہے گل کوئی ہے جی. اور دعت اور دعتا میں بسبب متصل ہونے تائے تانیث کے لہذا التقاء ساکنین ہو گیا الف اور تا کے درمیان، اس لیے الف حذف ہو گیا جی. چل اگے جی. وَأَزْ دَعَوْنَا تا آخر جملہ سیغ برسل اند. چھٹا صیغہ ہے دعونا ضربنا، دعوتا ضربتا، دعوتما ضربتم. تو چھٹے صیغے سے لے کر آخر تک سارے صیغے اپنی اصلی حالت پر ہیں. پنجا صیغہ نال جو کچھ ہونا سی ہو گیا. اور دعونا سے آخر تک تمام صیغے اصل پر ہیں. اور دعونا سے آخر تک تمام صیغے اصل پر ہیں جی. اور دعونا سے آخر تک تمام صیغے اصل پر ہیں. لے اور صرف ماضی دے گردان سنا دے، صرف کبیر فعل ماضی مطلق مثبت معلوم نہ ایک ہی بڑی بڑی سب بچی ثلاثی وہ کلے کلے گردان جو کہ تفصیلی آ رہی ہے نا ساری جی. ثلاثی مجرد ناقص واوی اسباب نصر ینصر چوں الدعاء والدعوت بلانا چاہنا بلانا چاہنا جی. دعا دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتنا دعوتو دعونا. تم بھی سنا چاہ نصر ينصر جوع الدعاء والدعوة قبلتها دعا دعوا دعو دعت دعتا دعوت دعوت دعوتما دعوتم دعوتي دعوتما دعوتنا دعوت دعونا.